دیکھیے گڈو، بات یہ ہے کہ دوسری جماعت منع ہے. اس کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ فتنہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں کھلم کھلا اجازت دی جائے کہ بھئی آپ دوسری جماعت کرا سکتے ہو، تو ہوگا کیا کہ جس کو ذرا امام صاحب سے اختلاف ہے، ذرا کمیٹی سے اختلاف ہے، ذرا مؤذن سے اختلاف ہے، وہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی الگ الگ 1.5 انچ کی مسجد بنانا شروع کر دے گا. تو علماء نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن اور مقتدی متعین ہے کہ ایک مخصوص محلے کی مسجد ہے، وہاں پر دوسری جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے. پھر اس کی تشریح کی گئی کہ دوسری جماعت کی کیا کیفیت جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے. بعد نے کہا جی امام کی جگہ پر کھڑے ہو کر علی ہیئۃ الامام، یعنی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہیں پہ کھڑے ہو کر مکروہ تحریمی ہے، ہیئت امام سے ہٹ کر مکروہ تحریمی نہیں ہے. کسی نے کہا مسجد کے بالکل اندر والے حصے میں منع ہے، مسجد کے باہر والے حصے میں منع نہیں ہے. کسی نے کہا مسجد کے حصے میں منع ہے، مسجد سے باہر کوئی برآمدہ وغیرہ بنا ہو وہاں منع نہیں ہے. تو یہ بہت ساری جو تفصیلات ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کی جماعت ثانیہ کرانے سے فتنہ ہوتا ہے تو ضرور اس کو روک لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی جماعت آ گئی، مثلا وہ سفر کر کے بیچارے مسافر لاہور سے پہنچے، کراچی کی مسجد میں جماعت ہو گئی، تو ان کو جماعت کرانے کی اجازت ہے. آپ کہیں پہنچے، آپ سفر میں جا رہے تھے، کسی ایسی جگہ پر رکے کہ جہاں مسجد ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، تو مطلقاً منع نہیں ہے، مطلقاً اجازت نہیں ہے. اب اگر ان صاحب نے کبھی ایسی کوئی نماز پڑھا دی، مستقلاً ان کی عادت نہیں ہے، تو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ان کی عادت بن رہی ہے یا ایسی عادت وہاں پختہ ہو رہی ہے لوگوں کی، تو اب روکنا ضروری ہے، روکنا چاہیے.